بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج میرے سبق کا عنوان ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ آج میرے سبق کا عنوان ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ ساتھیو، پچھلی ویڈیو کی طرح میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی کاپی اور قلم کو لے کر کے ہی ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں تاکہ نوٹس بنانے میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سوال کے جواب دینے کا انداز یہ ہوگا کہ کچھ سوالات تو ایسے ہیں جو آپ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، تو اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اپنی طرف سے بھی سوالات بنائے گئے ہیں، یعنی کویشچن تیار کیے گئے ہیں، ان کا بھی آنسر کیا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش 1943 میں ہوئی۔ جواب دیں گے ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش 1943 میں ہوئی۔ ساتھیو، آپ لکھتے چلے۔ اس کے بعد میں دوسرے نمبر کا سوال ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المغنی کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی بہار کے اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبد المغنی بہار کے اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ایسے ہی اگلا سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ سوال بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام عبد الرؤف تھا۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام عبد الرؤف تھا۔ اس کے بعد کا سوال ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی، یعنی انہوں نے شروعاتی تعلیم کو کہاں پایا؟ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ جواب اس کا ایسے دے سکتے ہیں کہ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ سوال ہوگا کہ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ اگلا سوال ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المغنی عالم کی ڈگری کہاں سے پائے؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے عالم کی ڈگری کہاں سے پایا؟ تو اس کا جواب آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب نے عالم کی ڈگری مدرسہ شمس الہدیٰ سے پایا۔ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب نے عالم کی ڈگری مدرسہ شمس الہدیٰ سے پایا۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس سبجیکٹ سے ایم اے کیا؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس سبجیکٹ سے ایم اے کیا؟ تو جواب آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے انگریزی سے ایم اے کیا۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے انگریزی سے ایم اے کیا۔ اس کے بعد کا سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے معاش کے طور پر کون سی نوکری کی؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے پیسہ کمانے کے لیے سب سے پہلی نوکری کون سی کی؟ تو اس کا جواب آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے معاش کے طور پر لیکچرر کی نوکری کی۔ انہوں نے معاش کے طور پر لیکچرر کی نوکری کی۔ اس کے بعد کا سوال ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی ملازمت کی شروعات کہاں سے ہوئی، یعنی انہوں نے نوکری کہاں سے شروع کی؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی نوکری کی شروعات کہاں سے ہوئی، یعنی انہوں نے پیسہ کمانا، نوکری کرنا کہاں سے شروع کیا؟ تو اس کا جواب آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی ملازمت پٹنہ کالج سے ہوئی۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی ملازمت پٹنہ کالج سے شروع ہوئی۔ ایسے ہی اگلا سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی ریٹائر کہاں سے ہوئے؟ ڈاکٹر عبد المغنی ریٹائر کہاں سے ہوئے؟ تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی بی این کالج سے ریٹائر ہوئے۔ ڈاکٹر عبد المغنی بی این کالج سے ریٹائر ہوئے۔ ڈاکٹر عبد المغنی بی این کالج سے ریٹائر ہوئے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کا خاص موضوع کیا تھا؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا خاص موضوع کیا تھا؟ تو اس کا جواب ایسے دے سکتے ہیں کہ ان کا خاص موضوع اقبالیات تھا، یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کا خاص موضوع اقبالیات تھا۔ ایسے ہی اگلا سوال ایسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے 3 کتابوں کے نام لکھے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے 3 کتابوں کے نام لکھے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں جادِ اعتدال، جادِ اعتدال، دوسرے نمبر پہ نقطۂ نظر، دوسرے نمبر پہ نقطۂ نظر، تیسرے نمبر پہ معیار و اقدار،
معیار و اقدار، ایسے ہی چوتھے نمبر پہ تشکیل جدید، اور پانچویں نمبر پہ اقبال اور عالمی ادب وغیرہ۔ یہ ساری ان کی کتابیں ہیں، اس میں سے جو بھی نام یاد ہو آپ کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی کتابیں جادہ اعتدال، نقطہ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ہیں۔ ایسے ہی اگلا سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے کتنی کتابیں لکھی؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے کتنی کتابیں لکھی؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے تقریباً 20 کتابیں لکھی۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے تقریباً 20 کتابیں لکھی۔ ایسے ہی اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصابی کتاب میں ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کا کون سا مضمون داخل ہے؟ یعنی جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب کا کون سا مضمون داخل ہے؟ تو آپ اس کا جواب اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ آپ کا اس کتاب کے اندر ادب کی پہچان مضمون داخل ہے، یعنی ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کا مضمون ادب کی پہچان اس کتاب کے اندر داخل ہے جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ مضمون ادب کی پہچان کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہی بات ہے، اس کو گھما کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ مضمون ادب کی پہچان کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو آپ اس کا جواب اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ مضمون ادب کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ مضمون ادب کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی وفات کب ہوئی؟ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی وفات کب ہوئی؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ان کی وفات 5 ستمبر 2006 عیسوی کو ہوئی۔ ان کی وفات یعنی ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی وفات 5 ستمبر 2006 عیسوی کو ہوئی۔ اور اخیر میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی وفات کہاں ہوئی؟ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی وفات کہاں ہوئی؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی وفات پٹنہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی وفات پٹنہ میں ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھے مختصر ترین سوالات۔ اس کے بعد مختصر سوالات اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے طویل سوالات۔ ناظرین، ہم تینوں طرح کے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اگر تینوں طرح کے سوالات کے جوابات دیے جانے لگے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ خود ہی کتابوں کا مطالعہ کریں، سبق کا مطالعہ کریں اور اس کے اندر سے سوالات کے جوابات نکالنے کی کوشش کریں۔ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔